السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج عید الفطر کے موقع پر میں اپنی اور تمام سیاست ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کورونا لاک ڈاؤن کے پیش نظر ملک کے کئی ریاستوں میں آج عید الفطر انتہائی سادگی سے منائی گئی۔ سخت کورونا لاک ڈاؤن اور حکومتی ایڈوائزری کے پیش نظر ہندوستان میں عید الفطر کے موقع پر کہیں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد نہیں ہوا اور لوگ اپنے گھروں یا محلوں تک ہی محدود رہے۔ تاہم بعض علاقوں میں لوگوں نے نماز فجر کے بعد مقامی مساجدوں میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں نماز عید ادا کی، جس کے دوران کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سماجی دوری کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ہندوستان میں جمعہ یعنی 14 میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر ہندوستانیوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر کے موقع پر میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سبھی کے بہتر صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ سب کی ملی جلی کوششوں سے ہم اس مہاماری کو مات دیں گے۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر کی تباہی ابھی جاری ہے۔ حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں کورونا کے معاملوں میں تھوڑی سی کمی درج کی جا رہی ہے، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں ہندوستان میں کورونا وائرس کے کل 3,42,000 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جو حال ہی کے دنوں میں کچھ کم ہیں۔ فکر کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی مرنے والوں کی تعداد 4,000 کے قریب ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,997 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے عید الفطر کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی اور تمام افراد سے کہا کہ وہ کورونا وائرس وبا کو شکست دینے کے لیے قواعد اور رہنمائی ہدایات پر عمل کریں اور ملک و معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ عید الفطر کا مبارک موقع ہم آہنگی اور بھائی چارے کے جذبے کو مضبوط کرتا ہے۔ عید الفطر ایک موقع ہے کہ ہم خود کو انسانیت کی خدمت اور ضرورت مند لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے وقف کریں۔ آئیے ہم سب تمام قواعد اور ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کووڈ-19 کی اس وبا سے لڑنے کا عہد کریں اور سماج اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر کے موقع پر میں تمام شہریوں بالخصوص مسلم بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ آسام کے ریاستی NRC کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے اور NRC کے مسودے اور ضمنی فہرست کی دوبارہ تنقیح کی درخواست کی اور کہا کہ اس کی تیاری میں بعض بے قاعدگیاں ہوئی ہے۔ کوآرڈینیٹر دیو شرما نے یہ درخواست داخل کی جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض بے قاعدگیاں نوٹ کی گئی ہے جو بہت سنگین نوعیت کی ہے۔ ان بے قاعدگیوں کو اس عدالت کے علم میں لانے کی ضرورت ہے۔ اب تک قطعی NRC کو رجسٹرار جنرل آف انڈیا نے شائع نہیں کیا ہے۔ اتر پردیش کے گورکھپور میں ایک مسجد میں نماز ختم ہونے کے بعد مصلیوں کو منتشر کرنے کی کوشش کے دوران ایک امام کو مبینہ طور پر مار پیٹ کرنے پر ایک پولیس چوکی کے انچارج کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ملزم عہدیدار ارجن سنگھ کو راج گھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع پانڈے ہاٹ علاقے میں انچارج تعینات کیا گیا تھا اور وہ گزشتہ شام نماز کے بعد عوام کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے مسجد کے امام محمد ہاشم پر حملہ کر دیا اور انہیں اس وقت تک مار پیٹ کرتا رہا جب تک قریب میں موجود افراد نے مداخلت نہیں کی۔ امام کے بیان پر مشتمل ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا۔ نئی مسجد کے امام مولانا محمد ہاشم نے پولیس کو بتایا کہ نماز عصر کے بعد وہ مسجد میں موجود تھے کہ پولیس چوکی کے انچارج ارجن سنگھ وہاں پہنچے اور کووڈ پروٹوکول کے پیش نظر مسجد میں موجود افراد کو منتشر کرنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں وہ امام کی طرف بڑے جو مسجد کی سیڑھیوں پر تھے اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ اس نے غیر مہذب زبان کا استعمال بھی کیا اور ان کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ کوتوالی کے سرکل عہدیدار جائے واقع پر پہنچ گئے اور انہیں تسلی دی۔ SSP دنیش کمار نے بتایا کہ سرکل آفیسر کوتوالی کی رپورٹ پر ارجن سنگھ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کے حکام نے بتایا کہ عید الفطر کے موقع پر جموں کشمیر کے خطے قبضے پر آج ہندوستان اور پاکستان کی افواج نے آپس میں شیرنی کی تقسیم عمل میں لائی۔ سری نگر میں ایک ترجمان نے بتایا کہ عید الفطر کے موقع پر ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان روایت کے مطابق مٹھائیاں کا تبادلہ عمل میں لایا گیا۔ سپریم کورٹ نے آج مرکز سے کہا کہ اسے مختلف ریاستی حکومتوں کی جانب سے معلنہ لاک ڈاؤن کے دوران تارکین وطن مزدوروں کے بارے میں تلخ حقائق پر غور کرنا ہوگا۔ جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس MR شاہ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ وہ NCR ریاستوں کو یہ ہدایت جاری کرنا چاہتی ہے کہ کمیونٹی کچن قائم کریں اور تارکین وطن مزدوروں کی منتقلی میں سہولت فراہم کریں جو اپنے آبائی مقامات کو جانے کے خواہاں ہیں۔ بینچ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے دریافت کیا کہ تارکین وطن ورکرز بغیر رقم یا کام کے کس طرح گزر بسر کریں گے۔ انہیں عارضی طور پر کچھ گزارا دینا چاہیے۔ آپ کو ان تلخ حقائق پر غور کرنا ہوگا۔ عدالت عظمیٰ نے اتر پردیش، ہریانہ اور دہلی حکومتوں سے یہ بھی کہا کہ وہ وبا کے دوسری لہر میں پھنسے ہوئے تارکین وطن مزدوروں کی مدد کے لیے اقدامات کی تفصیلات داخل کریں۔
बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन ने कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया है। कोरोना वबा के बहरान के वक्त रवीना ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। गुज़िश्ता साल से कोरोना वायरस और लॉकडाउन से मुतासरा लोगों की मदद में बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने नुमाया काम किया है। बाज़ दीगर स्टार्स भी परेशान हाल अवाम की मदद कर रहे हैं। इस वजह का इजाफा हुआ है। रवीना ने कहा रकम वसूल कर रहे हैं, लिहाजा हम ऑक्सीजन सिलेंडरों बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दरियाफ्त किया कि तारिकीन वतन वर्कर्स बगैर रकम या काम के किस तरह गुजर बसर करेंगे। इन्हें आर्जी तौर पर कुछ गुजारा देना चाहिए। आपको इन तल्ख हक़ाइक़ पर गौर करना होगा। अदालत उज़्मा ने उत्तर प्रदेश आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि हिंदुस्तान में पाए जाने वाले कोविड-19 की नई अशकाल बहुत ख़तरनाक और मज़ीद मुतदी है। अपने हफ्तेवार अपडेट में आलमी इदारे ने यह भी कहा कि इन अशकाल पर वैक्सीन की असर पजीरी भी गैर यकीनी है। गंगा नदी में कोरोना वायरस के सबब फौत होने वालों की नाशों ने रूद गंगा से मुतसिल मुआवजात के मकीनों में खौफ व दहशत की लहर पैदा कर दी और उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहद पर गंगा में बहाई जाने वाली नाशों के सिलसिले में कहा जा रहा है कि दही इलाकों में रहने वाले लोग जो कि आखिरी रसूमात के लिए लकड़ी का इंतज़ाम नहीं कर सकते और वो रकम की अदायगी के मुतहमिल भी नहीं हैं, वो नाशों को गंगा में बहाने लगे हैं। गुज़िश्ता चंद दिन से गंगा के किनारे बरामद हो रही नाशों के वाक़यात ने हुकूमतों और अवाम की नींदें उड़ा दी है और कहा जा रहा है कि नाशों के किनारे पहुंचने का सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि दही इलाकों के अवाम कोरोना वायरस के मुतासरीन को नजर आतिश करने के बजाय इन्हें बहाने लगे हैं और दोनों रियासतों के सरहदी अजला में दही अवाम का ये एहसास है कि कोरोना वायरस की नाशों को बहाया जाना चाहिए। गंगा नदी में नाशों के बरामद होने का सिलसिला अब तक भी जारी है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता दिन 75 नाशें बरामद हुई। हिंदुस्तान में आइंदा 6 से 8 हफ्ते के लॉकडाउन के जरिए ही हालात को मामूल पर लाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों से दूसरे सेहतमंद शहरियों तक फैलने वाले वायरस को रोकने के लिए शहरियों को घरों की हद तक महदूद करने के अलावा मरीजों को क्वारंटाइन करने के इक़दाम करना नागुज़ीर होता जा रहा है। डॉक्टर बलराम भार्गवा, निगरान ICMR ने बताया कि मुल्क की जिन रियासतों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद ज़्यादा है, इन रियासतों को मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले को आइंदा 8 हफ्तों तक बरकरार रखते हुए सख्त लॉकडाउन को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना किए जाने की सूरत में मरीजों की तादाद में मजीद इजाफे के खदशात पाए जाने लगे हैं। कोरोना वबा के दरमियान पाकिस्तान, अरब, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों में आज ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी अकीदत और रिवायती जज्बे के साथ मनाया गया। गाज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए खुशियों का सबसे अहम त्यौहार ईद ऐसे मौके पर आया है जब इजराइल की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी है और बम हमलों में अब तक 87 अफराद हलाक हो चुके हैं। इजराइल में भी फ़लस्तीनी इजराइली और यहूदी इजराइलियों के दरमियान तशद्दुद की खबरें हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक पैगाम में अहले पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कश्मीरी भाइयों के साथ है। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि ये ईद मुख्तलिफ है क्योंकि दुनिया वबाई अमराज का मुकाबला कर रही है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ईद उल फितर पर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की ताकीद की है। पैगाम में जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा और दुनिया भर में मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आमतौर पर ईद का त्यौहार मिलने मिलाने और मिल बैठकर खुशियाँ मनाने का वक्त होता है। इस बार भी कोरोना वबा के साथ ईद को मुख्तलिफ अंदाज में मनाना होगा। ये सूरत हाल जल्द ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमदर्दी और ख़िदमत के जज्बे के साथ हम सबको मिलकर वबा के ख़ात्मा करना है। मेरी और सूफ़ी की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। तेलंगाना भर में फीवर सर्वे के चौंका देने वाले नतायज बरामद हो रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में 1.5 लाख लोगों में कोरोना की अलामतों की निशानदेही की गई है। महकमा सेहत की जानिब से रोज़ाना बुलेटिन जारी करके जो कोरोना केसेस की तादाद बताई जा रही है वो अलग है। जिन लोगों में कोरोना की अलामतें पाई जा रही हैं इनमें कोरोना किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने रियासत भर में बुखार, सर्दी, खांसी से मुतासिर रहने वाले अवाम की निशानदेही करने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देते हुए घर घर सर्वे कराया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान जो सर्वे हुआ है इसमें 1.5 लाख अफराद में कोरोना की अलामतें पाई गई है, जो रियासत में हालात तशवीशनाक होने की निशानदेही करती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में 1064 मराकिज़ की जानिब से मुफ्त कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। पहले से ही टेस्टों की तादाद घटा दी गई है। लॉकडाउन नाफिज करने के बाद टेस्टों की तादाद मजीद घटाकर तमाम मराकिज़ दिन में 11 बजे बंद कर देने की शिकायतें वसूल हो रही है। गुज़िश्ता माह रोज़ाना 1,20,000 तक 1,30,000 कोरोना टेस्ट किए गए थे, ताहम माह मई में रोज़ाना 60 तक 90,000 ही टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना की अलामतें रखने वाली सरकारी मराकिज़ पहुँचने पर भी इनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे रियासत में कोरोना मजीद तेज़ी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। जिन 1.5 लाख लोगों में कोरोना की अलामतें पाई गई हैं इनका या इनके अरकान ख़ानदान या उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की है इनकी निशानदेही करके टेस्ट कराने के बजाय सर्वे करने वाली टीमें इन्हें घर में 14 दिन तक आइसोलेशन में रहने का मशवरा देते हुए कोरोना का किट देते हुए वापस हो रही है। माहिरीन का कहना है कि इससे कोरोना मजीद फैलने का खतरा है।
تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ کورونا کے پیش نظر حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے نماز جمعہ کے علاوہ 50 وقتہ نمازوں کے لیے ریاست کی تمام مساجد میں صرف 4 افراد کو نمازیں پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر کافی تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے سماج میں بدامنی و بے چینی کا عالم چھایا ہوا ہے۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حصے کے طور پر ریاست کی تمام مساجد میں صرف 4 افراد کو نمازیں ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے احکامات جاری کرتے ہوئے ریاست بھر میں کسی بھی اجتماعات کی اجازت پر روک لگا دی ہے، جس کے پیش نظر وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کے علاوہ دیگر تمام نمازیں اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ گریٹر حیدرآباد میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کے لیے پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ رمضان المبارک اور عید الفطر کے پیش نظر پولیس کسی قدر نرم رویہ اختیار کر رہی ہے، تاہم عید الفطر کے بعد لاک ڈاؤن کے نفاذ میں سختی کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچہ کنڈا کمشنریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق نرمی کے اوقات کے دوران تجارتی سرگرمیوں کی فلم بندی کرے، تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ تجارتی ادارے کس حد تک کووڈ قواعد پر عمل کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں پولیس کی جانب سے 168 چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں، جو صبح 10 بجے سے دوسرے دن کی صبح 6 بجے تک کام کریں گے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار کے مطابق ہیلتھ ورکرز، میڈیکل اسٹاف اور اشیاء ضروریہ کی سربراہی کو لاک ڈاؤن سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ ترکاری اور دودھ کی سربراہی میں رعایت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی اور اندرون ملک سفر کرنے والے افراد ویب پورٹل کے ذریعے ای پاس حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ابھی تک 700 سے زائد ڈیجیٹل ای پاسز جاری کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی خدمات میں استعمال کی جانے والی اشیاء کی منتقلی کے لیے گاڑیوں کو پاس کی ضرورت نہیں رہے گی، تاہم گاڑی کے اسکرین پر اشیاء کی تفصیلات درج کرنا ہوگا۔ کمشنر پولیس کے مطابق ہر چیک پوسٹ پر ایک سب انسپکٹر کی قیادت میں اسٹاف کو تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری گھومنے والے افراد کی گاڑیوں کو ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تینوں کمشنریٹ کے تحت لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن، چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے۔ گورنر نے اپنے پیام میں کہا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر میں اچھی صحت، خوشحالی اور امن و بھائی چارے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔ چیف منسٹر نے اپنے پیام میں کہا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے امن، محبت، رحم دلی اور بھائی چارگی کے جذبات کو پروان چڑھاتے ہیں۔ عید الفطر کا تہوار تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کا حقیقی معنوں میں آئینہ دار ہے۔ KCR نے کہا کہ حکومت کی متعدد اسکیمات و پروگراموں سے ریاست کے مسلمانوں کی زندگی میں معیاری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے۔ کورونا وبا کی صورتحال کے دوران کئی رضاکارانہ تنظیموں نے متاثرین کی مدد کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دیے ہیں۔ مریضوں کی دواخانہ منتقلی، ادویات کی سربراہی، آکسیجن اور ضروری انجیکشن فراہم کرنے میں کئی تنظیموں نے اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ آکسیجن کی قلت سے نمٹنے کے لیے کئی NGOs نے اپنے خرچ پر مفت آکسیجن کی سربراہی کا آغاز کیا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں بلا لحاظ مذہب و ملت خدمت کے جذبے کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے راجندر نگر علاقے میں ایک مسجد کے احاطے میں آئسولیشن سینٹر کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ کورونا کے مریض آئسولیشن میں اپنا علاج کروا سکیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مسجد سے متصل اسکول کی عمارت کو کوارنٹائن کی سہولتوں جیسے بیڈز، آکسیجن، پلس آکسی میٹرز اور دیگر آلات سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ اس عمارت میں 40 افراد کو آئسولیشن میں رکھنے کی گنجائش ہے اور توقع ہے کہ 20 میں سے آئسولیشن سینٹر کارکرد ہو جائے گا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے فرزندان توحید کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک کورونا وائرس کی دوسری لہر سے شدید متاثر ہے۔ ان حالات میں ہم عید منا رہے ہیں اور کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے ملک سے وبا کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے پیام عید کے آخر میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اپنے گہرے قلبی تعلق کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں نے اپنی زخمی وجود کے ساتھ بارود کے دھوئیں کے درمیان نماز عید ادا کی ہے۔ اویسی نے کہا کہ خود صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ تمام عالم اسلام اور تمام انصاف پسند اصحاب کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے متحد اور مضبوط آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ کووڈ کا مقابلہ کریں۔